بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عید کی جو نماز ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، نمازیں تو دونوں عیدین کی ہیں، مطلب عیدین کی نمازیں ہیں یہ، تو ان میں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں، بعض میں 6 تکبیریں ہیں زائد، بعض طریقوں میں 9 تکبیریں ہیں، بعض میں 12 تکبیریں ہیں، کچھ 14 تک بھی گئے. تو یہ جو زائد تکبیریں جو بھی پڑھا رہا ہے امام، جس بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی وہ جس کو فالو کر رہا ہے، بعض صحابہ کے اقوال ہیں، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ عمل صحابہ نے وٹنس کیا ہوا ہے. تو بہرحال جو بھی وہ ہو رہی زائد تکبیریں، اس میں سوال پوچھا گیا کہ جی اس میں رفع یدین جو ہے، وہ رفع یدین جو ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ عام نمازوں میں، فرض نمازوں میں کرتے ہیں، ہر حرکت پہ ہر اللہ اکبر پہ جو رفع یدین کی جاتی ہے، وہ رفع یدین کرنا ضروری ہے باقی نمازوں کی طرح؟ تو اس پر دیکھیں میں آپ کو مختصراً جواب دوں گا. اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. جی ہاں، بلکہ اس مکتبہ فکر میں جس مکتبہ فکر کے لوگ رفع یدین کو بالکل سمجھیں کہ اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ کہہ لیں کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، ان میں بھی اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. اور وہ خود ہمارے اسلاف کے زمانے سے شروع سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو ہماری 3-4 نسلوں کے شروع کے جو لوگ ہیں نا، جو خیر القرون کے لوگ کہلاتے ہیں، بہترین زمانے کے لوگ، وہ شروع سے یہ بات جو ہے نا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی زائد تکبیروں میں رفع یدین کرنا اس ثابت نہیں ہو سکا، اس لیول پہ نہیں پہنچا جس لیول پہ باقی عام ہماری دیکھیں نا جو نمازیں ہیں نا ہماری 5، اس میں تو رفع یدین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل آسمان کے سورج کی طرح روشن بات ہے یہ. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت ظلم اور زیادتی کرتا ہے، عداوت سے کام لیتا ہے، جہالت سے کام لیتا ہے. ان میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے وہ. مگر جو ہے نا عید کی نمازیں، ان پر رفع یدین نہیں ثابت ہو سکا، بلکہ جنازے میں بھی یہی معاملہ ہے. اب چونکہ سوال آیا نا زائد تکبیروں کا جنازے میں، تو وہاں پر بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع یدین نمازوں والا ہے نا، فرض نمازوں والا، 5 نمازوں والا یا نوافل کا، ان کی طرح یہ جنازہ اور عیدین کے جو زائد تکبیریں ہیں نا، زائد تکبیروں میں رفع یدین کا اتنا جو ہے نا وہ قطعی معاملہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ڈیفینیٹ میٹر، اس میں اختلاف ہے. تو چونکہ اختلاف ہے تو لہٰذا یہ میرا اس میں رائے ہمیشہ وہی رہتی کہ جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے بعد رسول سے اتنی قطعی طور پہ نہیں ہے، تو دروازہ کھلا ہے، آپ اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں، نہ بھی اٹھائیں تو کوئی بات نہیں. مجھے جو زیادہ پسند ہے میں عمل وہ بتا دیتا ہوں کہ جنازے میں مجھے اٹھانا پسند ہے، اور جو آپ کی یہ ہے نا عید کی تکبیرات، زائد تکبیرات جو ہیں یہ والی خاص، یہ جو 7 اور 5 جیسے 12 والی زیادہ پڑھی جاتی ہیں، زیادہ بہت اچھا طریقہ ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں، مگر یہ زیادہ وہ پسند کیا جاتا ہے. مجھے یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ اکبر زیادہ ہے. تو اس میں مجھے جو ہے نا رفع یدین اٹھانا میں نہیں ٹھیک سمجھتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پہ یہ اتنا ثابت نہیں ہے. اس میں ایک کوئی روایت جو نکلتی بھی ہے ایک آدھی، وہ اس لیول پہ نہیں پہنچتی کہ اس سے آپ اتنے بڑے لیول پہ حجت قائم کریں کہ یہ متواتر کام ہے، جیسے کہتے ہیں نا کنٹینیوس ایکٹ، کہ ہمیشہ آپ نے کیا. جیسے 5 نمازوں کے بارے میں آپ کا تو ثابت چھوڑنا تو نکلتا ہی نہیں، بڑی مشکل سے ایک آدھی حدیث نکلتی. تو اس میں جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے. تو اس میں میرا اپنا عمل یہ ہے کہ میں عید کی تکبیروں میں رفع یدین زائد تکبیروں میں نہیں کرتا، اور جنازے میں کرتا ہوں. اور اس میں جو ہے نا ایک کام ضرور کیجئے کہ زائد تکبیر کی ہے نا ہر تکبیر کے بیچ میں وہ کام ضرور کریں جو ایک مفقود سنت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یہ بات، اور آپ نے بلکہ اس وقت عبد الملک بن مروان جو تھا مسلمانوں کا حاکم، خلیفہ کہہ لیں اس وقت کا، اس کو بھی سکھایا کہ اس میں تم اللہ کی حمد و ثنا کرو ہر تکبیر کے بیچ میں. حمد اللہ تعالیٰ و یثنی علیہ و صلی علی النبی، یہ حکم دیتے تھے. ابن مسعود نے باقاعدہ خلیفہ کو اس کام پہ لگایا، سبحان اللہ. تو یہ صحیح سند کے ساتھ بالکل ثابت ہے یہ کام. تو یہ کریں تکبیروں کے بیچ میں جو کرنے کا کام ہے اصل میں. تو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو کوئی اس میں قیامت نہیں آتی. بہرحال علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام، اور غالباً علامہ ابن حزم جو تھے وہ شروع والے پہلے 400 سال والوں میں، انہوں نے جو ہے نا عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں اس میں رفع یدین کو نہیں کیا. تو نیل الاوطار والے علامہ شوکانی جو ہیں وہاں پہ بھی میرا خیال ہے اس کو ہے. میں بہرحال آپ کو فی البدی زبانی بتا رہا ہوں کہ اور اپنا عمل بھی بتا دیا، تو اس میں معاملہ جو ہے وہ اختیاری ہے. واللہ اعلم.